फतूर इश्क एपिसोड 74। खालिद पाशा के गेस्ट हाउस के नीचे बना हुआ अंडरग्राउंड हॉल हमेशा की तरह अंधेरों में डूबा हुआ था। दीवारों पर लगी हल्की पीली रोशनी भी उस जगह की दहशत को कम नहीं कर पा रही थी। हॉल के बीचों बीच सुल्तान जमीन पर दोनों जानों बैठा था। उसके सामने लकड़ी का एक पुराना मैनिक्योर रखा था, जिसके चेहरे पर उसने लाल मार्कर से अजीब सी मुस्कुराहट बना दी थी। एक हाथ में छोटी सी नाइफ थी और वो बड़े ही सुकून से मैनिक्विन के कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था। हर कट के बाद इसके होंठों पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट आ जाती, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। तभी खालिद पाशा तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुल्तान। इस बार भी इसने सर तक नहीं उठाया, बस नाइफ से एक और लंबी लकीर खींच दी। खालिद पाशा इसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। चलो, मेरे साथ चलो, यहाँ एक लम्हा भी नहीं रहना। सुल्तान ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में वही खौफनाक सुकून था। फिर उसने मुस्कुराते हुए मैनिक्विन का एक हाथ अलग कर दिया। ये देखिए, मैंने इसका हाथ काट दिया। अब ये कभी भी किसी को नहीं पकड़ेगा। खालिद पाशा की मुठियां भींच गई। सुल्तान, मैंने कहा मेरे साथ चलो। सुल्तान ने नाइफ को हवा में घुमाया। नहीं, मुझे मजा आ रहा है। खालिद पाशा ने इसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर सुल्तान ने फौरन अपना हाथ झटक दिया। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाइएगा। खालिद पाशा का सब्र टूट गया। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुर्की में कयान मेरी पूरी माफिया को तबाह करने में लगा है, और मैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए बैठा हूँ। सुल्तान एक झटके से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दीवानगी चमक उठी थी। मुझे किसी की हिफाजत नहीं चाहिए, मैं सबको मार दूंगा, एक एक को। खालिद पाशा गरज उठा था। हाँ, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए कभी उस अर्जल के हाथों मौत के करीब पहुंच गए हो, और कभी कयान के हाथों में। हर बार तुम्हारी जिद ने तुम्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। तुम्हारी ये दीवानगी तुम्हें एक दिन सच में मरवा देगी। इतना सुनते ही सुल्तान का चेहरा बिल्कुल बेइजहार हो गया। वो आहिस्ता से उठकर मैनिक्विन के करीब गया। चंद लम्हों तक वो इसके उलझे बालों पर बहुत ही नरमी से हाथ फेरता रहा, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। कमरे में मौजूद हर शख्स उसे हैरानगी से देख रहा था। फिर सुल्तान ने मुस्कुराते मैनिक्विन के दोनों कंधों को पकड़ा और चिटी और एक झटके से उसकी गर्दन पूरी तरह से उलट दी। लकड़ी टूटने की खौफनाक आवाज पूरे हाल में गूंज उठी। मैनिक्विन का सर एक अजीब से टेढ़े जाविये पर लटक गया। सुल्तान ने उसका चेहरा देखा सुल्तान ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, देखा, अब ये कभी शोर नहीं मचाएगा। कितना सुकून लग रहा है। हाल में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी लफ्ज बोले। खालिद पाशा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक बाप का डर भी साफ नजर आ रहा था। उसने धीमे से टूटती आवाज में कहा, यह लड़का एक दिन हम सबको खा जाएगा। काजिफ ने फौरन से खालिद पाशा की जानिब देखा। पाशा, खुद को संभालिए। खालिद पाशा की सांसें बुरी तरह से तेज चल रही थी। उसके माथे की रग उभर चुकी थी। काजिफ ने फौरन जेब से ब्लड प्रेशर की गोली निकाली। पहले ये लीजिए प्लीज। खालिद पाशा ने लरजते हाथों से गोली ली, पानी पिया और आंखें बंद करते गहरी सांस ली। सुल्तान ने सिर्फ एक सर्द मुस्कुराहट के साथ दोनों को देखा, फिर दोबारा से जमीन पर बैठकर उसी मैनिक्विन के साथ मशगूल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काजिफ ने धीरे से खालिद पाशा के कंधे पर हाथ रखा। पाशा, जरा मेरे साथ आइए। दोनों हाल से निकलकर बगर के स्टडी रूम में आ गए। दरवाजा बंद होते ही काजिफ ने धीमी आवाज में कहा, एक और खबर मिली है। खालिद पाशा ने उसकी जानिब देखा। क्या? कयान कयान पाकिस्तान आ रहा है। खालिद पाशा की आंखें सिकुड़ गई। पाकिस्तान? किस लिए? काजिफ ने सर हिलाया। यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता, हो सकता है कि महानूर की वजह से या हीर की वजह से। खालिद पाशा चंद लम्हे तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर इसके होंठों पर धीरे धीरे एक सर्द मुस्कुराहट आई। शायद वक्त आ गया है। काजिफ खामोशी से उसकी जानिब देखने लगा। खालिद पाशा ने धीमी मगर दहशतनाक आवाज में कहा, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, इसी सरजमीन पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। कयान की कहानी पाकिस्तान में ही दफन हो जाएगी। काजिफ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और कमरे में फिर से एक बार गहरा सन्नाटा छा गया। काजिफ चंद लम्हे तक खामोश खड़ा रहा। फिर इसने धीमी आवाज में कहा, पाशा, एक बात और है। खालिद पाशा ने उसकी जानिब देखा। बोलो। काजिफ कुछ लम्हे सोचता रहा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे महसूस होता है कि अरसम और कयान के दरमियान कोई ना कोई गहरा ताल्लुक जरूर है। खालिद की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। किस बुनियाद पर कह रहे हो? काजिफ ने संजीदगी से जवाब दिया। दोनों कभी आम लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते। जब भी एक का नाम सामने आता है, दूसरा भी
کسی نہ کسی طرح اس سے جڑ جاتا ہے۔ کبھی لگتا ہے تقدیر بار بار انہیں ایک ہی راستے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ صرف اتفاق ہے۔ خالد پاشا گہری سوچ میں ڈوبا رہا اور اس کے چہرے پر سوچ کے اثرات ابھر رہے تھے، مگر اگلے ہی پل اس نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ فی الحال مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے ان کے درمیان جو بھی رشتہ ہو، آخر میں مرنا دونوں کو ہے۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے سلطان موجود تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس اس سلطان کا کچھ کرو، یہ روز بروز میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ قاسم نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میں کوشش کرتا ہوں پاشا، خالد پاشا نے سرد لہجے میں کہا۔ قیان کو میں سنبھال لوں گا اور ارسم کے لیے رئیس کافی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر دھیرے دھیرے ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ جلد ہی یہ پورا کھیل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اب میں تیار ہوں۔ ہیزن کی لرزتی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج اٹھی۔ ارزل بس اسے دیکھتا رہا اور اس کے دل نے ایک ہی بار میں ہار مان لی، مگر اگلے ہی پلے اس گاڑی میں ہوا اپنا فیصلہ یاد آیا۔ تھوڑا سا غصہ دکھاتا ہوں، دیکھتے ہیں میری پینگوئن مجھے منانے کے لیے کیا کرتی ہے۔ اس نے اپنی نظریں ہیزن کے چہرے سے ہٹائی، چہرے سے ہر تاثر مٹا دیا، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ہیزن کی ہلکی سی مسکراہٹ فوراً سے مدھم پڑ گئی۔ ارزل، اس نے دھیرے سے اس کو پکارا، مگر ارزل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتا سیدھا بیڈ کے پاس گیا۔ اس نے فلورل گجرا اور گفٹ پیک سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ہیزن کی نظر فوراً ان دونوں چیزوں پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں حیرانگی ابھر آئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ یہ سب؟ اس نے گجرا اٹھایا، پھر چاکلیٹ کی جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، یہ میرے لیے لائے تھے؟ ارزل نے صرف ایک پل کے لیے اس کی جانب دیکھا، بالکل پھر پرواہی سے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم کی جانب چل دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے ہیزن کا دل اور بھاری کر دیا۔ اکھڑو انٹارکٹیکا۔ کچھ دیر کے بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ ارزل فریش ہو کر باہر نکلا، بلیک شرٹ اور بلیک ٹراؤزر، ہلکے گیلے بال۔ ہیزن فوراً سے اس کے پاس آ گئی۔ ارزل، مگر وہ اس کے پاس سے گزرتا سیدھا بالکنی میں چلا گیا۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھ کر خاموشی سے باہر دیکھنے لگا۔ ہیزن کچھ لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر ہمت کرتی آہستہ سے اس کے پاس آئی اور پیچھے سے اسے باہوں میں بھر لیا، اپنا گال اس کی پشت سے لگا دیا۔ سوری، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا اور ارزل کے ہونٹوں پر چھپی ہوئی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے فوراً سے اس کو دبا دیا۔ اس نے نرمی سے ہیزن کے ہاتھ اپنی کمر سے الگ کیے اور بنا کچھ کہے واپس کمرے کے اندر آ گیا۔ ہیزن نے مایوسی سے ہونٹ پھولا لیے۔ اتنا غصہ؟ وہ بھی اس کے پیچھے اندر ہی آ گئی اور اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ارزل کو گھورا تھا۔ نخریلے نواب، کل تک تو مجھے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے اور آج دیکھو۔ ارزل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کرنے لگا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ہیزن نے ہونٹ پھلا لیے۔ ٹھیک ہے، آج دیکھتے ہیں ضدی کون ہے۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی اور ارزل نے جان بوجھ کر اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ ہیزن نے ہلکی سی کھانسی، اہم۔ کوئی اثر نہیں، اور اس نے پھر ذرا زور سے کھانسی، اہم اہم۔ پھر اس نے دھیرے سے اس کی شرٹ کی سلیوز کو پکڑ کر ہلایا۔ ارزل، خاموشی خاموشی مسٹر ڈائناسور۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ ہیزن نے بے اختیار اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ پلیز نا، ایک بار دیکھ تو لو۔ ارزل نے نظر اٹھائے بغیر اپنا بازو آہستہ سے چھڑوا لیا۔ ہیزن نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا، اب یہ لیول ہے۔ ارزل نے اپنے بیگ سے کچھ فائلیں نکالتے صوفے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ارزل نے دائیں جانب قدم بڑھایا، ہیزن بھی دائیں ہو گئی۔ وہ بائیں ہوا، ہیزن فوراً سے بائیں آ گئی۔ 3-4 بعد ایسا ہی ہوا اور آخر ارزل رک گیا۔ ہیزن نے معصومیت سے مسکرایا۔ اب بھاگ کر دکھاؤ۔ ارزل اس کے پاس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہیزن نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ روک دیا۔ نہیں، راستہ بند ہے، آپ کو میری پرمیشن کے بغیر گزرنا منع ہے۔ پہلے صلح کرو اور اس کے بعد کہیں جانے دوں گی۔ ارزل نے گہرا سانس لیا اور اسے سر تپاؤں دیکھنے لگا۔ اس کے دل نے ایک بار پھر سے زور سے بغاوت کی۔ بس کرو، ورنہ ایکٹنگ یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ مگر چہرے پر ابھی وہی سنجیدگی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے بنا کچھ کہے دونوں ہاتھوں سے ہیزن کے نازک کمر کو زور سے پکڑا۔ ہیزن کا پورا جسم ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ اس کی سانسیں بے اختیار تھم گئی۔ اس نے بے اختیار ارزل کی جانب دیکھا اور اس کی انگلیوں کے مضبوط گرفت اس کی کمر پر محسوس ہوتے ہی اس کے گالوں پر شرم کی سرخی اور گہری ہو گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ آپ، بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ ارزل نے اسے ایک جھٹکے سے ہوا میں اٹھایا۔
ہیزن کی ہلکی سی چیخ نکل گئی اور بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ ارزل کے کندھے پر آ گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ارزل نے اسے 2 قدم دور نرمی سے جا کر زمین پر کھڑا کر دیا اور اس کے قریب سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ ہیزن نے پیر پٹکے۔ چیٹنگ، یہ بہت غلط بات ہے، ہمیشہ طاقت کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے چلی تھی۔ نخرے نواب، دیکھتی ہوں کتنی دیر ہیرو بنے رہتے ہو۔ ارزل صوفے پر بیٹھ گیا اور ہیزن نے ادھر ادھر دیکھا، پھر مسکرائی۔ اچھا ایسے نہیں مانتے؟ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی اور سیدھا اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ارزل کی آنکھیں حیرانگی سے اس پر اٹھ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے پھر سے نظر فائل پر جما لی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہیزن نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ کیا فائل مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ارزل نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ہیزن نے ہونٹ پھلا لیے۔ اچھا، اتنی ایکٹنگ، ٹھیک ہے۔ وہ دھیرے سے اور قریب سرک آئی اور اس نے نرمی سے ارزل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، پھر مسکراتے آہستہ سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی کمر کے گرد رکھ دیے۔ دیکھا کتنا آسان تھا، آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ ارزل کا دل ایک بار پھر سے زور سے دھڑکا۔ اس کی انگلیاں اس کے نازک کمر کو چھو رہی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کبھی نہیں چھوڑے، مگر اس نے فوراً اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ ہیزن نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، پھر ہٹا دیا۔ کتنے ضدی ہیں آپ؟ وہ دھیرے سے جھکی اور اس کے گال پر ایک بوسہ دیا۔ ارزل کی پلکیں بے اختیار جھپک پڑی۔ ہیزن نے فوراً سے اس کی دوسری طرف جھک کر دوسرے گال پر بھی ایک پیارا سا کس کر دیا۔ اب تو مان جائیں پلیز۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیزن نے آنکھیں تنگ کرتے اس کو دیکھا۔ اچھا، اب بھی نہیں؟ اس نے شرارت سے مسکراتے اس کی ناک کو ہلکی سے انگلی سے دبا دیا۔ بیبی، اب اتنا بھی غصہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ ارزل نے دل ہی دل میں آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، یہ لڑکی مجھے جیتنے ہی نہیں دے گی۔ ہیزن نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بولیے نا میرے ہینڈسم بیبی، میں اتنی دیر سے منا رہی ہوں، آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آ رہا؟ اس نے ایک پھر سے پیارا سا کس اس کے ماتھے پر دیا، پھر اس کی تھوڑی کے قریب، پھر دھیرے سے اس کی گال کو اپنی ناک سے چھو کر مسکرائی۔ دیکھیے میں کتنی اچھی بیوی ہوں، اور آپ بس نخریلے نواب، 1 نمبر کے اکڑو انٹارکٹیکا۔ اس نے پیار سے اس کے بال بگاڑے۔ بیبی پلیز نا، ناراضگی ختم کریں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگایا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ارزل کی ایکٹنگ اب ٹوٹنے کے بالکل قریب ہو گئی تھی، پھر بھی وہ خاموش بیٹھا تھا، اور ہیزن اب بھی معصومیت سے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ ہیزن کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ اس نے چند لمحے ارزل کے چہرے کو دیکھا، نہ مسکراہٹ، نہ کوئی جواب، نہ کوئی نرمی، بس وہی خاموشی۔ اس کی پلکوں میں نمی اترنے لگی۔ اس نے دھیرے سے اپنی نگاہیں جھکائی۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ شاید آپ واقعی بہت زیادہ ناراض ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے ارزل کو دیکھا۔ جب بھی پھر کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلنے لگی، مگر صرف 2 قدم ہی چل پائی کہ اچانک ارزل نے اس کے کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہیزن ایک دم سے رکی۔ آپ؟ اس کے مکمل مڑنے سے پہلے ارزل نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ہیزن کی بے اختیار آہ نکل گئی اور اس نے لرزتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے اس کی گود میں تھی، اور اس بار ارزل نے اسے بالکل بھی دور نہیں ہونے دیا۔ اس کے دونوں بازو ہیزن کی کمر کے گرد اس قدر مضبوطی سے لپٹ چکے تھے جیسے وہ اسے پوری دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ ہیزن نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ آپ؟ ارزل نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری جان، پھر اس کی بند پلکوں پر، میری معصوم پینگوئن، پھر اس کے گال پر، پھر میری سب سے پیاری مصیبت، پھر اس کے دوسرے گال پر، میری چھوٹی سی ضدی بیوی۔ ہیزن کی سانسیں بے قابو ہونے لگی۔ ارزل رک نہیں رہا تھا۔ کبھی اس کی ناک کے قریب پیار سے بوسہ دیتا، کبھی اس کی تھوڑی پر، کبھی اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر مسکراتا۔ ہیزن شرم سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ بس آپ پلیز، ارزل نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس نے اس کے لبوں کو پیار سے چوما۔ میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہیزن نے معصومیت سے منہ پھلا لیا۔ آپ بات ہی نہیں کر رہے تھے، مجھے لگا آپ واقعی ناراض ہیں۔ ارزل ہنسا تھا۔ اس نے اپنی ناک اس کی ناک سے ہلکی سی ٹکرائی۔ پاگل پینگوئن، میں ناراض نہیں تھا، بس تھوڑا سا نکلی غصہ تھا۔ ہیزن نے فوراً اس کے سینے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ تو اتنی دیر سے میری جان نکال دی تھی آپ نے؟ میں کتنی دیر سے منا رہی تھی اور آپ ہیرو بنے بیٹھے تھے۔ ارزل نے ہنس کر اسے اور قریب کیا۔ مجھے دیکھنا تھا میری پینگوئن مجھ کو کتنا مناتی ہے۔
हेजल ने नखरे से मुंह फेर लिया। बिल्कुल नहीं बात करूंगी मैं, जाइए। अर्जुन ने फौरन इसका मुंह अपनी जानिब किया। अच्छा जी, अभी तो कह रही थी कि तैयार हूं। अब फिर से गुस्सा, और हेजन की हंसी निकल गई। आप बहुत बुरे हैं, बिल्कुल अभी अच्छे नहीं हैं। अर्जुन ने प्यार से इसकी उंगली अपने हाथों में ली और फिर हथेली को अपने होठों तक लाकर बहुत ही एहतराम से एक गहरा बोसा दिया। अब उसकी नजर मुस्कुराती हुई नहीं थी, बल्कि बहुत ही संजीदा हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये जो आज था ये सिर्फ नकली गुस्सा था। उसने फिर से इसके गालों पर नरमी से बोसा दिया। लेकिन अगर तुमने कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश की या मुझसे कोई बात छुपाई, उस दिन मैं वाकई ही बहुत नाराज हो जाऊंगा। हेजन की मुस्कुराहट एक पल में थम गई। उसकी सांसें जैसे सीने में अटक गई। अर्जल की आंखों में पहली बार उसने वो गहरा डर देखा था जो सिर्फ उस इंसान की आंखों में होता है जिसे खोने का ख्याल बर्दाश्त नहीं होता। हेजन की सांसें अब बेकाबू हो गई थी। वो कुछ कहने के लिए होंठ खोल रही थी कि अर्जल ने इसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। श्श, आज सिर्फ मेरी बात सुनो। उसने प्यार से इसके माथे पर अपना माथा मिलाया। कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें इतना मासूम क्यों बनाया। फिर याद आता है कि शायद इसलिए ताकि मेरी जिंदगी की सारी सख्ती तुम्हारी एक मुस्कुराहट से पिघल जाए। हेजन की पलकें लरस गई। अर्जुन ने मुस्कुराते इसकी आंखों में देखा। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि मर्द की कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन मेरी है। उसने इसके गालों को नरमी से छुआ। मेरी कमजोरी, मेरी जान, मेरी पेंगुइन तुम। और ये कमजोरी मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। इसके होंठों पर दोबारा से वही मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने हेजन की कमर को अपनी गिरफ्त में और मजबूती से उसने हेजन की कमर पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की और इसे थोड़ा सा और ऊपर खींचते इसके कान के करीब झुका। उसके बाल हल्के से गीले थे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू हेजन के हवास पर छा रही थी। तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत वैसे भी नहीं है मेरी जान। अर्जल की धीमी भारी आवाज हेजन के कान में ससराहट पैदा करने लगी। क्योंकि इस दिल पर अब तुम्हारी हुक्मरानी है, और तुम और एक मासूम पेंगुइन भला इस डायनासोर का मुकाबला कैसे करेगी। हेजन के गाल शर्म से लाल टमाटर हो गए थे। उसने अपनी निगाहें चुराई, मगर अर्जल ने फौरन इसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और ऊपर उठाया। उसकी आंखों में इसका कदर बेपनाह मोहब्बत और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। आज तुम इस बोल्ड रेड साड़ी में जितनी खूबसूरत लग रही हो ना। अर्जल ने रुक कर इसके लबों को एक बार फिर से चूमा। मेरा दिल करता है कि हेजल ने बेख्तियार अपना सर इसके सीने में छुपाया, जहां उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। आप बहुत बेशर्म हो गए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगले ही पल इसने बिना कोई मोहलत दिए हेजन को दोबारा अपनी बाहों में उठा लिया। हेजन ने डर कर इसके गले में अपनी बाहें डाल दी। अर्जल ने पूरे एहतियात और नरमी से बेड पर हेजन को लिटाया तो इसकी रेड साड़ी का पल्लू फर्श पर फिसल गया। अर्जल खुद बेड पर इसके ऊपर झुका और दोनों हाथ हेजन के सर के दोनों करीब टिका दिए। उसके खुले बाल बेड पर बिखरे थे और इसका सुनहरी कमरबंद रूम की मदम लाइट में चमक रहा था। अर्जल की आंखें शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गई। उसने इसके चेहरे पर आती बालों की एक लट को उंगली से पीछे किया और बहुत ही पुरसुकून मगर भारी लहजे में कहा, अब बोलो। मेरी परमिशन के बगैर रास्ता बंद करने वाली मैडम, अब क्या फैसला है आपका। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर गहरे सुरमई रंग बिखर चुका था। सड़कों पर जलती स्ट्रीट लाइट शहर को एक नरम सी रोशनी में नहला रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पूरा माहौल इतना ज्यादा खुशगवार था कि घर के अंदर बैठना और भी मुश्किल लग रहा था। अनूरल ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी बोर हो रही थी। कभी टीवी चलाती, कभी मोबाइल स्क्रॉल करती और फिर बेजारी से दोनों को बंद कर देती। उसने गाड़ी की जानिब देखा। पता नहीं कहाँ चला जाता है। पिछले 2 दिन से अरसम ठीक से बात नहीं कर रहा था। वो अभी तक अपनी नाराजगी जारी रखे हुए थी, क्योंकि वो पहले इसका जवाब सुनना चाहती थी और उसके बाद ही कोई वो फैसला करने का इरादा रखती थी। एक और अजीब बात, अब वो घर को बाहर से लॉक भी नहीं करता था। जाते वक्त बस इतना कह देता कि दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना। और इसे सोच के साथ अचानक इसके दिल में एक ख्वाहिश जागी, आइसक्रीम। आज ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। शाम की ठंडी हवा, रोशनियों को जगमगाती सड़कें, सब इसे बाहर बुला रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, वैसे भी दरवाज़ा लॉक नहीं है, शायद यही मतलब है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ। फ्रेश एयर भी मिल जाएगी और आइसक्रीम भी। यह सोचकर वो हल्का सा मुस्कुराई और तैयार होने के लिए अपने कमरे की जानिब चल दी। चंद ही मिनट के बाद अनूरल घर से बाहर निकली। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो धीरे धीरे फुटपाथ पर चलती आसपास के माहौल को देखने लगी। इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकली थी तो रूह तक को सुकून पहुंचा था। वाह,
شام کو باہر نکلنا اتنا اچھا لگتا ہے؟ اس نے گہری سانس لی، ٹھنڈی ہوا نے اس کے بالوں کو ہلکا سا الجھا دیا۔ اس نے مسکراتے انہیں کان کے پیچھے کیا اور تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کی نظر ایک مشہور آئس کریم پارلر پر گئی۔ گلاس کے باہر دروازے کے اس پار رنگ برنگی آئس کریم نظر آ رہی تھی۔ بس یہی۔ اسی پارلر کے سامنے موجود ریسٹورانٹ کارنر ٹیبل پر خالد پاشا پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کاشف میں موجود تھا۔ دونوں کسی خاص آدمی کا انتظار کر رہے تھے۔ کاشف نے گھڑی دیکھی۔ پاشا، وہ آدمی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا ہے۔ خالد پاشا نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ آ جائے گا۔ اسی دوران خالد پاشا کی نظر ریسٹورانٹ کے بڑے سے گلاس ونڈو کے باہر پڑی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے بدل گیا۔ کاشف، اس کی آواز لرز گئی۔ کاشف، کاشف نے بہویں سکیڑی۔ کیا ہوا پاشا؟ خالد نے لرزتی ہوئے انگلی سے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لڑکی۔ اور اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شام کی روشنی میں روڈ کراس کرتی نیلی آنکھوں والی وہ حسین لڑکی، جیسے کسی کہانی کی پری ہو۔ خالد پاشا بے اختیار کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہ اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ یا خدا، وہ مل گئی۔ کاشف نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ پاشا؟ خالد پاشا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ چکی تھی۔ کوئن، میرے دل کی ملکہ، تمہاری میڈم، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے ریسٹورانٹ سے باہر نکلا۔ کاشف بھی فوراً سے اس کے پیچھے بھاگا۔ انورل پارلر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی مینیو دیکھنے لگی۔ آج چاکلیٹ والی، ایکسٹرا ٹاپنگ کے ساتھ۔ سیلز گرل مسکرائی تھی۔ 1 منٹ میم۔ اور اسی وقت خالد پاشا بھی آہستہ سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ یہ قاتلانہ حسن، یہ آنکھیں، یہ چہرہ، انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ انورل نے اس کو دیکھا، پھر بھویں چڑھا کر سیدھا بولی، انکل تھوڑا سائڈ۔ انکل؟ یہ لفظ سنتے خالد پاشا کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ کر راستہ دے دیا۔ جی۔ انورل نے پھر سے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ وہ اپنا آرڈر لے کر ایک کارنر کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ مزے سے آئس کریم کھانے لگی۔ دوسری طرف خالد پاشا بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظر لگاتار انورل پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ قاتل حسن۔ اور اس پر یہ اکڑ، اسی خوبصورتی پر تو یہ انداز سجدہ بھی ہے۔ کاشف دھیرے سے اس کے پاس بیٹھا۔ پاشا، آپ دیکھ رہے ہیں یا کھو گئے ہیں؟ خالد پاشا نے مسکراتے صرف اتنا کہا۔ کاشف، آج پہلی بار مجھے کسی کی خوبصورتی دیکھ کر الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ کاشف نے دوبارہ سے انورل کو دیکھا۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر چھوٹی سی سپون سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ کبھی باہر سڑک کو دیکھتی، کبھی اپنے موبائل پر نظر ڈالتی۔ کاشف نے دھیرے سے پوچھا، پاشا، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ پاشا، یہ تو آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ خالد پاشا کی نظر اب بھی انورل پر جمی تھی۔ جو بھی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ صرف خوبصورت نہیں، خطرناک حسین ہے۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہی اس کے حسن کو مکمل بنا رہا ہے۔ خالد پاشا کی بیوی پر ایسا غرور جچتا ہے۔ کاشف نے ٹھنڈی آ بھری تھی۔ ادھر۔ انورل نے آخری سپون بھی ختم کیا۔ اس نے ٹیشو سے ہونٹ صاف کیے، پھر کاؤنٹر کی جانب چل دی۔ ایک اور پیک کر دیں پلیز۔ سیلز گرل مسکرائی تھی۔ سیم فلیور؟ ہاں۔ چند منٹ کے بعد آئس کریم پیک ہو چکی تھی۔ انورل نے پیمنٹ کی اور پارلر سے باہر نکل گئی۔ خالد پاشا بھی فوراً کرسی سے اٹھا تھا۔ کاشف، چلو۔ دونوں تیز قدم سے باہر نکلے۔ انورل فٹ پاتھ پر آرام سے چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم کا پیکٹ تھا۔ وہ خود سے مسکرائی۔ کیا پتہ یہ کھا کر میرا وائلڈ بیبی کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ مگر اگلے ہی پل ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تیز رفتاری سے اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ انورل چونکی تھی۔ یہ اس کے مکمل سمجھنے سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی نقاب پوشی سے جلدی سے گاڑی کے اندر گھسیٹ گیا۔ دھاڑ سے دروازہ بند ہوا اور گاڑی ہوا کی طرح وہاں سے نکل گئی۔ رکو! خالد پاشا زور سے چیخا۔ وہ دوڑتا ہوا سڑک تک پہنچا، مگر تب تک گاڑی کافی دور نکل چکی تھی۔ کاشف بھی بھاگتا اس کے پاس آیا تھا۔ پاشا! خالد پاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ گاڑی نکالو اور ان کے پیچھے چلو۔ کاشف ایک پل کے لیے رکا۔ پاشا، کیا وہ ہمارے آدمی نہیں تھے؟ مجھے لگا آپ نے اس لڑکی کو اٹھوا لیا ہے۔ خالد پاشا گرج اٹھا تھا۔ نہیں، مجھے وہ لڑکی چاہیے، جلدی۔ کاشف فوراً سے پارکنگ کی جانب بھاگا تھا اور خالد پاشا کی نظر دور بھاگتی سیاہ گاڑی پر جمی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک انعام بجلی کی طرح چمکا تھا، رئیس۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا۔